ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ البقرہ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ ناظرین کرام، اسلام ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا عظیم سبق سکھاتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی 3 چیزیں حرام فرمائی ہیں: اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل تاکید فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق اور باطل طریقے سے نہ مار لو۔ باطل طریقوں میں سود، خیانت، جوا، غصب، چوری، لوٹ مار، رشوت، یہ سب کی سب چیزیں شامل ہیں۔ اور اس سے بھی منع فرمایا کہ تم اپنا مال یا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے حاکموں سے اپنے حق میں ناجائز فیصلے نہ کروا لو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ثبوت کے گواہ نہ ہو، وہ اپنا حق ثابت نہ کر سکتا ہو، حالانکہ اس کا حق ہو، تو ایسے شخص کا حق مار لینا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو، زیادہ تیز تقریر کرنے والا ہو، اور میں بفرض محال اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو وہ ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو بھائیوں، ہم پر لازم ہے کہ باہم معاملات میں حق و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جس چیز پر ہمارا حق نہ ہو اس پر کبھی حق نہ جتائیں۔ اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے تو قاضی کا فیصلہ کرنا اس حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص اپنا پیٹ آگ سے بھر رہا ہے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ جو اللہ کے احکامات کو معمولی فائدے کے لیے بیچ ڈالتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ اللہ ان سے قیامت کے دن بات تک نہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بھائیو، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے لگ جائیں تو یقین کیجئے کتنی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں، ان پر اٹھنے والا بے شمار سرمایہ، اس پر لگنے والا بے شمار وقت، یہ سب محفوظ ہو جائے، کتنے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں، باہم محبت اور اخلاص کا دورہ ہو جائے۔ اسلام نے رشوت کی شدید مذمت فرمائی، رشوت لینے اور رشوت دینے والا دونوں کو جہنمی بتلایا ہے، دونوں کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ عہد نبوت میں خیبر کے یہودیوں سے زمین کے آدھے پر پیداوار اس پر مصالحت ہوئی۔ جب پیداوار کی تقسیم کا وقت آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے، وہ ایمانداری سے پیداوار کے 2 حصے کر دیتے اور کہہ دیتے کہ اے یہود، ان میں سے جو حصہ چاہو لے لو۔ یہود نے اپنی عادت کے مطابق ان کو بھی رشوت دینا چاہیے۔ آپس میں چندہ کیا، عورتوں کے کچھ زیورات اکٹھا کیے اور کہا کہ یہ قبول کرو اور اس کے بدلے میں جو یہ تم 2 میں تقسیم کرتے ہو ہمارا حصہ بڑھا دو۔ یہ سن کر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یہودیو، اللہ کی قسم تم اس کی ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہو، لیکن یہ مجھے تم پر ظلم پر آمادہ
نہیں کر سکتا، اور جو تم نے رشوت پیش کی ہے وہ حرام ہے، ہم مسلمان رشوت نہیں کھاتے۔ یہودیوں نے جب ان کی یہ تقریر سنی تو کہا کہ یہی وہ انصاف ہے جس سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کے حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور تعدی سے محفوظ کرے، ہمیں رشوت اور مال حرام کی تمام اقسام سے دور رکھے، ہمیں حلال پاکیزہ کشائش والا رزق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔